ارطبون اور خینس کے خیمے کے پاس آ کر خینس کا گھوڑا ہنہنایا۔ خیمے میں ارطبون اور کتونہ کے پاس بیٹھی ہوئی ماروا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خینس آ گیا ہے۔ کتونہ اٹھ کر باہر بھاگی۔ ارطبون اور ماروا بھی جلدی جلدی باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے باہر خینس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے نوتس بھاگتا ہوا آیا اور گھوڑے کی باگیں پکڑ کر اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بتا کہاں ہے تیرا مالک؟ وہ جانور بیچارہ ہنہناتا رہا اور اپنے سم زمین پر مارتا رہا۔ ارطبون آگے بڑھا اور پریشانی سے پوچھا، نوتس خینس کہاں ہے؟ نوتس بھی آبدیدہ ہو رہا تھا۔ مجھے خود خبر نہیں سردار، میں نے تو خالی گھوڑے کو قبیلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں فکر مند ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا آیا۔ میرا دل کہتا ہے ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے خراسان کے گورنر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا سردار، خراسان کا گورنر تو اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ میرا اندازہ ہے کہ وہاں سے واپسی پر اسے کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور یہ گھوڑا بھاگ کر کسی طرح یہاں آنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ارطبون غصے میں آگ کے طوفان کی طرح بھڑک اٹھا۔ خینس بن یوسف سے زیادتی کرنے والا ہم سے بچ نہ سکے گا۔ نوتس نے ذرا تشویش سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ارطبون کا سر جھک گیا۔ یہ بھی تم نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ ماروا اپنی بیساکھی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھی اور روتی ہوئی آواز میں کہا، اس کا حل میرے پاس ہے۔ خینس کا گھوڑا اس کا سدایا ہوا ہے، اسے آگے آگے لگا دیں گے، یہ خود ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں اس کا مالک ہے۔ ارطبون خوش ہو گیا، تم نے ٹھیک کہا ہے بیٹی۔ پھر اس نے نوتس کو مخاطب کرتے ہوئے زور سے کہا، جنگ کا طبل پیٹ دو نوتس۔ قبیلے میں جا بجا جنگ کے طبل خوفناک اور دل دہلا دینے والی آوازوں کے ساتھ بج اٹھے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ترک اور صفدی جوان مسلح ہو کر خیموں سے باہر کھلے میدان میں صفیں باندھ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ارطبون خیمے میں آیا اور اپنے آپ کو زرہ تلوار، خود اور ترکش سے مسلح کرنے لگا۔ کتونہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی اور دھیمی آواز میں کہا، بابا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ارطبون نے بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہیں رہو بیٹی، خدا کی قسم دشمن اگر خینس کو زمین کی تہ میں بھی لے جائے تو میں اسے وہاں سے بھی نکال کر لاؤں گا۔ میرے بعد تم اور ماروا دونوں قبیلے کے سردار کی حیثیت سے کام کرو گی۔ کتونہ منہ بسورنے لگی، میں ضرور ساتھ جاؤں گی بابا۔ خینس کے بعد میں اور ماروا دونوں تمہارے بیٹے ہیں، اور پھر خینس ہم دونوں کا شوہر ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ حق ہے کہ اپنے شوہر کی تلاش ہم کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا باپ ہمیں اپنے فرض سے دور نہیں رکھے گا۔ تو کیا تم ماروا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہو؟ ہاں بابا، وہ بھی جائے گی۔ اسے تکلیف ہوگی بیٹی، اسے یہیں آرام کرنے دو۔ ہاں تم میرے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ ساتھ والے کمرے سے ماروا نکلی اور خود ہی بولی، بابا گھوڑے پر سوار ہو کر خینس کی تلاش کرنا میرے لیے اتنا مشکل مرحلہ نہیں جتنا یہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کی سلامتی اور واپسی کا انتظار کرنا ہے۔ ارطبون مان گیا، تو پھر تیار ہو جاؤ، میں یہی سمجھوں گا، میرے دو بیٹے میرے ساتھ ہیں۔ ماروا کے بادونی ہونٹوں پر زندگی بخش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میری ایک اور التجا بھی ہے بابا، وہ بھی کہہ دو، خینس کا گھوڑا مجھے دے دیا جائے۔ میں اس کی عادت سے واقف ہوں، اس کے علاوہ وہ مجھے پہچانتا بھی ہے۔ مجھے امید ہے میں اس سے کام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ چلو تیار ہو جاؤ اور بیٹھو اس گھوڑے پر۔ ماروا اور کتونہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو مسلح کرنے لگیں۔ ارطبون نے اپنے کمرے میں کھڑے ہی کھڑے زور سے پکارا، نوتس۔ نوتس بھاگتا ہوا آیا اور پوچھا، مجھے بلایا سردار؟
ارطبون اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں خینس کی تلاش میں روانہ ہو رہا ہوں، میرے بعد تم قبیلے کے سردار ہوگے، میں سب کو بتا جاتا ہوں، جس طرح تم چاہو گے اسی طرح ہوگا۔ کیا سب جوان میدان میں جمع ہو چکے ہیں؟ ہاں سردار۔ کتنے جوان ساتھ لے کر جاؤ گے؟ میں 2000 چیدہ چیدہ جوان لے کر جاؤں گا۔ بدخشاں سے تاشقند تک خینس بن یوسف کے جتنے بھی دشمن ہیں میں سب کو ذبح کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ ارطبون ماروا، کتونا اور نوتس کے ساتھ باہر آیا اور لشکر میں گھس کر وہ تنومند اور قوی ہیکل جوان چن چن کر علیحدہ کرنے لگا۔ 1000 ترک اور 1000 صفتی جوانوں پر مشتمل 2000 کا لشکر علیحدہ کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اہل قبیلہ، خینس بن یوسف اپنے کسی دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ میں 2000 جوانوں کے ساتھ خود اس کی تلاش میں نکل رہا ہوں۔ میرے بعد نوتس قبیلے کا سردار ہوگا اور اس کا حکم مانا تم سب پر فرض ہوگا۔ جو جوان میں نے علیحدہ کیے ہیں وہ ان کے علاوہ باقی سب جا کر آرام کرو۔ تھوڑی دیر بعد ارطبون، ماروا اور کتونا کی سرکردگی میں 2000 کا لشکر سمرقند کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑاتا جا رہا تھا۔ سب سے آگے ماروا خینس کے گھوڑے پر سوار جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ رکھی تھیں اور اسے اپنی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ پیار سے اس کی گردن تھپ تھپا دیا کرتی تھی۔ شاہین بستی میں آیا، فضا میں 2 چکر لگائے، پھر وہ خینس کے گھر میں اتر گیا اور گھوڑے کے لیے بنے ہوئے چھپر پر بیٹھ گیا۔ مرجینہ نے اسے دیکھ لیا اور شبرا سے کہا، ادھر دیکھو، وہ خینس کا شاہین ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی ابھی آیا ہے یہ۔ شبرا نے حیرت کا اظہار کیا، یہ کیسے یہاں آ گیا؟ خینس کا کوئی پیغام لے کر نہ آیا ہو؟ تم جانتے ہو اس سے پیغام رسانی کا کام بھی لیتا ہے وہ۔ جاؤ چھپر پر چڑھو اور اسے پکڑ لاؤ۔ شبرا چند قدم بڑھا، پھر مڑا اور خوفزدہ آواز میں بولا، مجھے شاہین پکڑنے کو کہنے سے پہلے تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ انسان پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور آنکھیں نکال کر رکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا پھر؟ ڈرو نہیں، یہ صرف دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ شبرا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، چھپر پر چڑھا اور جھک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے شاہین کو پکڑ لیا۔ مرجینہ کے پاس آ کر اس نے کہا، واقعی یہ پرندہ دوست دشمن کی تمیز رکھتا ہے۔ اب تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسے فوراً سردار حریم کے پاس لے جاؤ، خینس کا پیغام پڑھ کر وہ خود ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ شبرا اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہین کو پکڑے سردار حریم کی حویلی کی طرف بھاگنے لگا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ چلانے لگا، سردار، سردار، خینس کا شاہین آیا ہے، شاید کوئی پیغام ہے۔ سردار حریم اور اس کے پیچھے پیچھے سارے غلام بھی بھاگتے ہوئے باہر صحن میں آئے۔ سردار نے شبرا سے شاہین لے کر اس نے پیغام کھولا اور اسے پڑھتے ہی اپنے غلام سے کہا، بستی میں جنگ کے نکارے بجا دو، میرا بیٹا اور بیٹی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جارود نے پچھلی بار شاید اس کے دشمنوں کا کلا کوما نہیں کیا تھا، خدا کی قسم میں آج خود اس کی مدد کو پہنچوں گا اور اسے دکھ پہنچانے والوں کو بتاؤں گا کہ عرب خراسان میں غیر محفوظ نہیں ہے۔ جارود بن مذہب اور کچھ دیگر سرکردہ لوگ سردار حریم کی حویلی کی طرف بھاگے اور باقی سب جوان مرد تربیت گاہ میں جمع ہونے لگے۔ جارود بن مذہب گھبرایا ہوا سردار کے پاس آیا اور پوچھا، سیدی کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس نے اپنے غلام سواس کی طرف اشارہ کیا جس نے خینس کا شاہین تھام رکھا تھا۔ ادھر دیکھو، خینس کا شاہین آیا ہے، اس نے پھر مدد کے لیے پکارا ہے۔ جارود فکر مند ہو گیا، اب اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے؟ کاش میں ہم نے اس کے سارے دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ترک قبیلے میں ہی وہ اور ماروا کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں۔
نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ترک سردار ارطبون اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے اور اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال یہ باتوں کا وقت نہیں، میں بہت جلد یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ ہوگے۔ خینس کا شاہین اپنے پاس رکھو اور میدان میں جا کر 500 بہترین اور بہادر جوانوں کا انتخاب کرو اور انہیں لے کر میرے باغ کے پاس میرا انتظار کرو، میں تیار ہو کر فوراً ہی وہاں پہنچتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سردار حریم اور جارود بن مصب 500 مسلح جوانوں کے ساتھ اپنی بستی کی حدود سے نکل کر دریائے جہون کے کنارے کنارے اپنے گھوڑے مشرق کی سمت سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ خینس کا شاہین ان کی راہبری کر رہا تھا۔ جب وہ اس دوراہے پر آئے جہاں سے ایک راستہ سیدھا ترمز کی طرف چلا گیا تھا اور دوسرا نصف میں سے ہوتا ہوا کش کی طرف جاتا تھا، حریم رک گیا اور جارود سے پوچھا، تم نے ترمز کے طفیل کا گھر دیکھا ہے؟ جارود نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے قیدیوں کو تلاش کرنے کے سلسلے میں کئی بار میں خینس کے ساتھ ترمز گیا ہوں، مگر طفیل کا گھر دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ کیا تمہارا ارادہ اس وقت ترمز جانے کا ہے؟ تمہارا اندازہ غلط نہیں، میں پہلے ترمز جانا چاہتا ہوں۔ گو طفیل قتل ہو چکا ہے، مگر اس کا گھر ان لوگوں کا مرکز ہے جو ہمارے خلاف دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں۔ میں پہلے ترمز جا کر حویلی کو مسمار کر دوں گا، اس کے بعد میں وہاں جاؤں گا جہاں اس وقت خینس موجود ہوگا۔ میرا خیال ہے انہوں نے اسے کش میں ہی رکھا ہوگا، میرا قیاس بھی یہی ہے، اور پھر شاہین کا رخ بھی ادھر ہی ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پھر بڑھائے اور ترمز کی طرف جانے لگے۔ شاہین فضا میں کچھ دیر چیخا چلایا، پھر خاموش ہو گیا اور ان کے اوپر فضا میں ان کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ ترمز میں داخل ہو کر گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک راہگیر سے سردار حریم نے سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ترمز کے پارسی رئیس طفیل کی حویلی کس طرف ہے؟ اتنے سوار دیکھ کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ شہر کے مشرقی کی جانب ہے جناب۔ کیا تم وہاں تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ ضرور، چلو پھر ہمارے ساتھ۔ وہ شخص انہیں حویلی میں چھوڑ کر واپس لوٹ گیا۔ حویلی کے اندر 10-12 بدماش تھے۔ سردار حریم شاید بہت جلد اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے بغیر کسی پوچھ گچھ اور گفتگو کے ان 12 لفنگوں کو قتل کر دیا اور جوانوں کو حکم دے دیا کہ حویلی کو آگ لگا دو۔ کچھ جوانوں نے مشعلیں روشن کیں اور حویلی کو آگ لگا دی۔ سردار حریم اپنے لشکر کے ساتھ شاہین کی رہنمائی میں جب ترمز سے نکلا تو جلتی ہوئی حویلی میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ سردار حریم اور جارود بن مصب اپنے 500 جوانوں کے ساتھ جب اس جگہ پہنچے جہاں خینس اور بھوکے شیر کا ٹکراؤ ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں شارع کے دونوں جانب تاریک رات میں بے شمار مشعلیں روشن تھیں۔ سردار حریم نے جارود سے پوچھا، اس اندھیری رات میں اور اس خشک پہاڑی سلسلے میں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ جارود نے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شاہین کہاں ہے؟ یہ میرے پاس ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شاہین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک صحیح سمت جا رہے ہیں، اور اگر ہم بھٹک گئے ہوتے تو شاہین ضرور شور کرتا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی سردار، یقیناً یہ وہی شارع ہے جو ترمز سے نکل کر سمرقند کی طرف جاتی ہے، اور شاہین جس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس سے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ خینس کش شہر میں ہی ہے جہاں اسے پہلے قید میں رکھا گیا تھا۔ جب وہ اس جگہ سے گزرنے لگے جہاں بے شمار مشعلیں روشن تھیں تو کچھ آدمیوں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ سردار حریم نے مشعل کی روشنی میں دیکھا تو وہ ترک اور صفتی جوان تھے۔ اس نے جارود سے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ سردار ارطبون کے لوگ ہیں۔ اتنے میں ایک ترک جوان نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ سردار حریم نے جواب دیا، ہم لوگ عرب ہیں
اور قبیلہ بنی تمیم سے ہیں اور ایک مہم پر نکلے ہیں۔ اس جوان نے خوشی کا اظہار کیا، یقیناً تم خینس بن یوسف کی تلاش میں نکلے ہوگے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، مگر تم لوگ کون ہو؟ ہم ترک اور صفدی ہیں۔ خینس بن یوسف اب ہمارے قبیلے کا سردار ہے۔ چند روز ہوئے اسے خراسان کے گورنر نے مرو میں طلب کیا تھا، مگر وہ واپس نہیں لوٹا اور اس کا گھوڑا تنہا قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے گھوڑے نے ہی یہاں تک ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ یہاں آ کر رک گیا ہے اور اس سے آگے کہیں بھی نہیں جاتا۔ کیا تم ارتبون کے قبیلے سے ہو؟ ہاں۔ وہ خود اس وقت کہاں ہے؟ وہ خود 2000 لشکر لے کر خینس کی تلاش میں نکلا ہے اور یہی ہے۔ سنو، میں بنی تمیم کا سردار حریم ہوں اور اس سے ملنا پسند کروں گا۔ آؤ میرے ساتھ۔ سردار حریم اور جارود اس ترک جوان کے ساتھ ہو گئے اور باقی 5 عرب جوان شاہراہ پر ہی کھڑے رہے۔ شاہراہ کے ساتھ ہی دائیں جانب ارتبون ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کافی مشعلیں روشن تھیں۔ وہ ترک جوان اس کے قریب گیا اور قدرے جھک کر کہا، سردار، بنی تمیم کا سردار حریم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ارتبون اپنی جگہ پر اچھل پڑا، کہاں ہے سردار حریم؟ اس کے ساتھ بائیں طرف بیٹھی ہوئی ماروا اور کتونا بھی کھڑی ہو گئیں۔ سردار حریم مسکراتا ہوا گھوڑے سے اترا اور ارتبون کے سامنے آیا۔ ارتبون نے اسے دیکھا، آگے بڑھا اور بڑی خوشی طبی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں بنی تمیم کا عظیم سردار رات کے اس وقت کس مہم پر نکلا ہے؟ اگر یہی سوال میں تم سے کروں، میں اپنے بیٹے خینس کی تلاش میں 2000 لشکر لے کر نکلا ہوں۔ حریم نے بھی بڑے اچھے لب و لہجے میں جواب دیا، میں بھی اپنے بیٹے خینس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اس کا شاہین میرے پاس مدد کا پیغام لے کر گیا تھا اور میرے پاس خینس کا گھوڑا گیا تھا۔ اس نے ہماری یہیں تک رہنمائی کی ہے۔ اس سے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کہاں جائیں۔ اس جگہ ہمیں 2 چیزیں ملی ہیں، ایک مرا ہوا شیر اور ایک بھگی۔ سردار حریم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ماروا پر پڑی اور خوش ہوتے ہوئے اس نے کہا، اوہ، تو یہاں میری بیٹی ماروا بھی ہے اور کتونا تم بھی۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں کو پیار کیا۔ پھر ارتبون سے پوچھا، کیا کتونا کی شادی؟ ارتبون پہلے ہی بول پڑا، کتونا کی شادی بھی خینس سے ہو چکی ہے۔ جارود پہلی بار ارتبون سے مخاطب ہوا، سردار ارتبون، کیا تم ہمیں وہ مردہ شیر اور بگھی دکھا سکو گے؟ جب وہ اس مردہ شیر کے پاس آئے جسے خینس نے ختم کیا تھا تو جارود تھوڑی دیر تک کھڑا ہو کر مردہ شیر کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک ترک نوجوان سے مشعل لی اور بغور لاش کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ دیا، اس شیر کو خینس نے ختم کیا ہے۔ ارتبون نے جلدی سے پوچھا، اس کی پیٹھ اور سر پر خینس کی آہنی زنجیر کے نشانات ہیں، مگر یہ شیر کہاں سے آیا جبکہ اس پہاڑی سلسلے میں کوئی درندہ نہیں؟ ہاں، یہ معاملہ البتہ حل طلب ہے۔ اچھا، پہلے وہ بگھی دکھاؤ جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ جب وہ بگھی کے پاس آئے تو اسے دیکھتے ہی جارود نے چلا کر کہا، شیر کو اس بگھی نوا پنجرے میں کہیں سے بند کر کے لایا گیا تھا اور جب خینس مرو سے لوٹ رہا تھا تو شیر کو اس پر چھوڑ دیا گیا۔ شیر نے جب خینس پر حملہ کیا تو خینس نے اس شیر کا مقابلہ کیا اور اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پر شیر چھوڑا ہوگا اسے پکڑ کر ساتھ لے گئے ہوں گے۔ ارتبون نے تحسین آمیز نگاہوں سے جارود کی طرف دیکھا۔ خدا کی قسم، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لشکر کو کہو گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور میرے پیچھے آئیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہم خینس کو ڈھونڈ لیں گے۔ ہمارا رخ کش شہر کی طرف ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جارود بن مصب، ارتبون، حریم
ماروا اور کتونا کے پیچھے پیچھے 2500 کا لشکر سمرقند کی طرف جانے والی شاہراہ کو روند رہا تھا۔ خینس اور بوڑھا سماک کش کے اسی تہخانے میں بند تھے جس میں کبھی خینس رہ چکا تھا، اور جارود نے آ کر اسے وہاں سے نکالا تھا۔ رات کے اس حصے میں جب کہ مرغ ایک بار اذان دے چکے تھے، خینس اور سماک زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے تہخانے میں پڑے تھے کہ روشندان میں سے کسی نے کمند پھینکی۔ خینس چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا اور روشندان کی طرف دیکھنے لگا۔ تہخانے میں ایک مشعل جل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ روشندان کو دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جارود بن مصعب کا چہرہ روشندان میں سے دکھائی دیا اور ساتھ ہی اس کی آواز آئی، خینس۔ جارود کو دیکھتے ہی خینس روشندان کے نیچے آیا اور سرگوشی کی۔ کیسے ہو جارود؟ پہنچ گیا ہوں۔ تم یاد کرو اور ہم نہ پہنچیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تہخانے میں تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ ماروا کا ماموں سماک ہے۔ یہ کس طرح یہاں آیا؟ ایک لمبی داستان ہے، باہر نکل کر بتاؤں گا۔ تو میں روشندان کو توڑ دوں؟ ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کتنے جوان ہیں؟ 500 جوان ہیں، اور سردار حریم خود بھی آیا ہوا ہے۔ خینس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سردار خود بھی آیا ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ سردار ارتبون، ماروا اور کتونا بھی آئے ہیں۔ خینس نے حیرت سے پوچھا، انہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہارا گھوڑا وہاں پہنچ گیا تھا۔ ان کے ساتھ کتنے جوان ہیں؟ وہ 2000 کا لشکر لائے ہیں۔ خینس مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اب روشندان کو توڑنے کی ضرورت نہیں، مجھے ترمز کے طفیل کی بیوی نتیان نے گرفتار کرایا ہے، جو ماروا کی خالہ اور سماک کی بہن ہے۔ صبح اسی علاقے میں طفیل، باغر اور برکہ کے جتنے بھی بدماش ہیں اس میدان میں جمع ہوں گے۔ کاش شہر کے تمام تماشائی بھی آئیں گے۔ میدان میں میرے اور سماک کے لیے 2 جوان مقابلے کی خاطر میدان میں لائے جائیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں 3 جوان ہم پر چھوڑے جائیں گے، اور جب تک ہم ختم نہ ہو جائیں ہم سے مقابلہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ پھر ہم کیا کریں؟ تم واپس چلے جاؤ اور اس تہخانے کے نزدیک ہی کہیں صبح ہونے کا انتظار کرو۔ کاش شہر کے مشرق میں گھنے باغات ہیں، ان میں تم اپنے گھوڑے باندھ کر کچھ جوانوں کو ان کی نگرانی پر چھوڑ دینا، اور باقی سارے جوانوں کے ساتھ تم تماشائیوں کی حیثیت سے مقابلے کے میدان میں جمع ہو جانا، اور اپنے ہر جوان کو اس آدمی کے پاس کھڑا کر دینا جو میدان میں مسلح ہو کر بیٹھا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ مقابلے کے میدان میں ہی سب بدماشوں کو ختم کر دیا جائے، اور آئندہ ہمارے لیے کوئی بھی مصیبت نہ ہو۔ اگر میں اس وقت روشندان سے نکل گیا تو وہ بدماش جو کل اس میدان میں جمع ہونے والے ہیں محتاط ہو جائیں گے، اور اپنی جان کے خطرے سے کبھی بھی یہاں پر جمع نہ ہوں گے۔ میں تمہاری پوری بات سمجھ گیا ہوں، فکر نہ کرو، جس طرح تم چاہو گے اسی طرح ہوگا۔ سردار ارتبون اور سردار حریم کہاں ہیں؟ وہ لشکر کے ساتھ اس میدان کے 1 فرلانگ مشرق میں رکے ہوئے ہیں۔ تم اپنے ساتھ کتنے جوان لائے ہو؟ یہاں تہخانے میں تم سے بات کرنے کے لیے؟ ہاں، ہم 10 جوان آئے ہیں۔ تہخانے کے گرد مسلح پہرے داروں کا تم نے کیا کیا؟ میں نے صرف 2 پہرے داروں کو ختم کیا جو روشندان والی دیوار کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ ان کی لاشیں میں نے دیوار کے ساتھ ہی رکھ دی ہیں۔ یہ غلط ہے، ان کی لاشیں اٹھا کر لے جانا اور کہیں غائب کر دینا۔ ماروا اور کتونا کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ انہیں کہنا خینس زندہ ہے اور مطمئن ہے۔ سردار حریم اور ارتبون دونوں ہی کو میرا سلام کہنا۔ جارود نیچے اتر گیا۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس نے دونوں لاشیں اٹھائیں اور اندھیرے میں مشرق کی سمت روپوش ہو گیا۔ دوسرے روز صبح مقابلے کا میدان تماشائیوں سے بھر گیا تھا۔ طفیل اور باغر کے ہزاروں مسلح جوان بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔
جو شاید آج کل نتیان کے تحت کام کر رہے تھے۔ کاش شہر سے بھی ان گنت مرد اور عورتیں یہ مقابلہ دیکھنے آئے۔ سردار حریم اور سردار ارطبون بھی اپنے لشکر کے ہمراہ میدان میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے مسلح جوان نتیان کے مسلح بدماشوں کا مکمل طور پر گھیراؤ کر چکے تھے۔ ان دونوں سرداروں نے میدان کے سارے دروازوں پر بھی اپنے جوانوں کا پہرا لگا دیا تھا۔ جب میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تو نتیان ایک کمرے سے نکل کر میدان کے ایک طرف شینشین پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں بائیں اس کے کچھ مسلح آدمی بیٹھ گئے تھے۔ اسی اثناء میں کچھ مسلح جوان تہخانے کی طرف گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ خینس اور سماک کو میدان میں لے آئے۔ وہ دونوں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میدان کے وسط میں لا کر انہیں بیڑیوں سے آزاد کر دیا اور انہیں ان کے وہ سارے ہتھیار دیے جو اس وقت ان کے پاس تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ خینس نے تلوار اور خنجر کی پیٹی اپنی عبا کے نیچے کمر سے باندھ لی اور زنجیر اور ڈھال پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سماک نے اپنی ڈھال اور تلوار سنبھال لی تھی۔ مسلح پہرے دار جب میدان سے نکل گئے تو سماک نے خینس سے کہا، زرتشت کی قسم، آج کا دن ہم دونوں پر بے حد بھاری ہے۔ زرتشت کی پناہ، اس قدر لوگ میدان میں جمع ہیں، ان میں زیادہ تر وہ بدماش ہیں جو میری بہن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں اگر ہم جیت بھی گئے تو ہماری موت یقینی ہے۔ بہتر ہے پہلے ہی ہتھیار پھینک دیں۔ سن طاقت کے دیوتا، میں لڑنے سے ہاتھ کھینچتا ہوں، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ خینس اس کے پاس آیا اور اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بوڑھے سماک، ہمت نہ ہارو، تم اگر میرا ساتھ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں اس میدان میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو میں جھوٹ بولتا ہوں؟ نہیں، تم جیسا جوان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ طاقت کے دیوتا، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح تم چاہو گے میں ویسے ہی کروں گا۔ میدان میں 4 جوان مقابلے کے لیے آ رہے تھے۔ خینس خاموش ہو گیا۔ ان چاروں نے نزدیک آتے ہی تلواریں سونت لیں۔ خینس نے سماک کا بازو پکڑ کر اپنی پشت پر کر لیا۔ تم ابھی آرام کرو بوڑھے سماک، یہ چاروں تو میری پیاسی زنجیر کے لب بھی نہ تر کر سکیں گے۔ وحشیوں کی طرح زنجیر گماتا ہوا خینس ان پر حملہ آور ہوا۔ اسی لمحے میدان کے باہر بیٹھے ہوئے جارود نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خینس کا شاہین فضا میں چھوڑ دیا اور وہ اڑتا ہوا میدان کے وسط میں آیا اور خینس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مقابلے میں اترنے والے چاروں جوانوں نے خینس کی زنجیر سے بچ کر جارحانہ حملہ کرنا چاہا، مگر خینس کے حملوں کی تیزی اور اس کے طوفانی حملوں نے ان کی ساری تجویزوں کو ریت کی طرح اڑا دیا۔ وہ چاروں زنجیر کا نشانہ بن گئے اور میدان کے وسط میں ان کے جسم آدھے ذبح کیے ہوئے جانوروں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ان چاروں کو ختم کرنے کے بعد خینس نے شاہین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا سر چوما اور سماک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سماک نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، طاقت کے دیوتا، کب تک تم میری حفاظت کرتے رہو گے؟ میدان میں اس بار 8 جوان مقابلے کو اترے۔ سماک نے بڑی حسرت سے کہا، ادھر دیکھو طاقت کے دیوتا، 8 جوان میدان میں اتر آئے ہیں۔ آج تیری میری موت اس میدان میں یقینی ہے۔ ہرگز نہیں بوڑھے سماک، سماک نے سر کو جھٹکا دے کر کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ 8 جوان جب میدان میں ذرا آگے بڑھے تو سردار ارطبون کے پاس کھڑے ہوئے سردار حریم نے اپنے بائیں جانب کھڑے جارود بن مصب کی طرف دیکھا اور اسے آنکھ کا اشارہ کیا۔ جارود بن مصب نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بائیں جانب کھڑے کئی عرب کمانیں نکال کر تیر چلے پر چڑھا چکے تھے۔ جو ہی جارود کا ہاتھ نیچے گرا، ان عرب نوجوانوں نے سنسناتے تیروں کی باڑ ماری اور ان 8 جوانوں کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔